تو یہ کیا ہے؟ ڈی کلٹر. ڈی کلٹر. اچھا ہاں میں نے بتایا تھا نا کہ وہ میں نے اپنی ساس سے سیکھا اور تھوڑا سا ان سے سیکھا. لیکن دیکھیں مجھے لگتا ہے ود دا ٹائم بھی ہم لوگ بھی ظاہر سی بات ہے دنیا میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. مجھے بھی یہی لگا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ آپ وہ چیز دیں جو خود آپ استعمال کر سکتے ہوں. تو ہماری بہت ساری چیزیں یا ہمارے کپڑے یا ہمارے پاس بہت سے برتن ہمارے پاس ایکسٹرا ہم نے لے لیے ہوتے ہیں یا اس طرح سے. تو آپ کو لگتا ہے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور استعمال نہیں ہو رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو مطلب رکھ کے ہی دیکھتے رہیں اور مر جائیں اور آپ کے مرنے کے بعد پھر کوئی اور کسی کو بڑھ جائیں تو بہتر اپنی زندگی میں دیں, ثواب ملے گا. تو اس طرح ان سے میں نے آنٹی سے ڈی کلٹر کرنا سیکھا کہ وہ اگین کہ انہوں نے 3 مہینے وہ جوڑے پہنے پھر انہوں نے دے دیے پھر لیے نئے. اور جیسے میری امی یہ کرتی تھیں کہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا برتن ہیں اور صحیح والے جو یوز والے ہوتے تھے تو ان میں سے امی کو لگتا تھا کہ میرے پاس اگر 3-4 چیزیں ہیں تو وہ آپ دے دیں. تو اب میرا بھی یہی ہے, میں یہی کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں تو وہ پھر میں اس طرح شیئر کرتی ہوں کسی کے ساتھ بھی تو وہ زیادہ اچھی بات ہوتی ہے. اور جیسے ایک بات بس میری امی کی مجھے جو ہے تھوڑا وہ لگتی تھی, کوئی بھی چیز امی خریدتی تھی نا تو رکھ دیتی تھی, بھائی کوئی موقع آئے گا تو پہنیں گے. میں کہتی تھی اماں نہیں پہن لو, ابھی دل چاہ رہا ہے ابھی پہن لو, ابھی اٹھا لو, کوئی پرس ہے رکھ دیا, کوئی جوڑا ہے رکھ دیا. تو میں اب اس کا الٹ کرتی ہوں, میں نہیں رکھتی کوئی بھی چیز, میں اسی وقت چیز لیتی ہوں جب میں کہتی ہوں اچھا آج مجھے پہننی ہے, میرا دل چاہ رہا ہے تو میں وہ چیز لیتی ہوں اور پہنتی ہوں, استعمال کرتی ہوں. لیکن میں کوئی بھی چیز خرید کے رکھتی نہیں ہوں کہ کیا پتہ کب ضرورت پڑ جائے, تو وہ والا میں نہیں کرتی کبھی بھی. تو یہ چیز ایک میں نے بڑوں سے بھی سیکھی اور خود بھی کرتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی عادت ہے کہ آپ میں نا شیئرنگ کی عادت ہو. آپ اپنے سب چیزیں اگر اللہ نے آپ کو کچھ ایکسٹرا دے دیا ہے یا آپ نے کبھی ٹریگر ہو کے کمپلسو بائنگ آپ کرنے کی عادت ہے آپ نے کر لیا تو آپ لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں. آپ دیکھیے گا جو آپ کو خوشی ملے گی نا وہ آپ کو کسی چیز سے نہیں ملے گی کہ آپ اپنی پسند سے جو چیز خرید کے لائیں وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں. باہر کا کھانا نہیں کھاتے, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. امی کو ایک تو ہمیشہ سے لگتا ہے کہ باہر کا کھانا جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے اور باہر کا کھانا زیادہ مہنگا ہے. امی تو ہم لوگ جب بھی کچھ باہر سے لے کے آتے تھے امی کہتی تھی لو تم لوگ اتنے کا یہ لے کے آئے اور اتنے میں نے اتنا کھانا تم لوگوں کو بنا دینا تھا. تو امی کا شروع سے یہ ہے ابھی بھی, بلکہ میں ابھی میک اپ روم میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ ابھی بھی کل میں نے امی کے ساتھ بیٹھ کے سموسے بنوائے ہیں رمضان کے لیے, کیونکہ میرے گھر میں پورا بچپن میں نے کبھی باہر کے سموسے نہیں کھائے. رمضان میں کبھی میرے گھر میں باہر سے چیز, کچوری سے لے کر رول, سموسا, چنا چاٹ, دہی بھلے سب گھر کا بنتا ہے. اور امی نے ماشاءاللہ ہمیشہ ساری چیزیں پریپیئر کر کے رکھی ہوتی ہے. لاہور میں ابھی امی 150 سموسے اور 150 رول بنا کے آئی ہیں. یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ میرے ساتھ انہوں نے ابھی کل ہم نے 60 سموسے بنائے ہیں اور ابھی وہ سامان بچ گیا تھا اس کا, تو امی کہہ رہی تھی آج میں باقی کے بھی سموسے بنا کے رکھ دوں گی اور پھر پرسوں رول بنا دوں گی. تو یہ چیز ہے کہ امی کی وجہ سے مجھے, میرے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ مجھے باہر کے کھانے کا شوق بہت کم رہا ہے. میں کہتی ہوں اچھا جتنے میں یہ چیز میں باہر سے لے کے آؤں گی نا یار, ایک تو میں نے فوراً بنا لینی ہے اور زیادہ اچھی بنا لینی ہے, ہیلدی بن جائے. امی نے یہاں تک کہ کیونکہ اب جب اسکول جاتی ہے تو اس کو لنچ میں چیزیں بنا کے دینی ہوتی ہیں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار نگیٹس یا ہاٹ شاٹس اس طرح کی چیزیں بنا لوں. وہ بھی میری امی نے مجھے فروزن لاہور سے بنا کے لے کر آئی تھی کہ اس کو یہ دیا کرو گھر کے بنے ہوئے. تو یہ چیز امی نے اندر گھسا دی ہے کہ اب خود بھی شوق ہونے لگ گیا کہ یار گھر کی بنی ہوئی چیز ہو.